بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم سکتی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شہباز گل کے معاملے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا ان کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ عمران خان کے سپاہی کے طور پر ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ہر مشکل سے مشکل وقت میں ان کا دفاع کرتے نظر آئے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ اپنے جو سیاسی مخالفین تھے ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، ان کے خلاف وہ سخت زبان استعمال کرتے تھے، ان کے حوالے سے ان کے جو مخالفین بھی یہ بات کرنے پر مجبور تھے کہ جس طرح کی زبان شہباز گل صاحب کی طرف استعمال کی جاتی ہے، وہ زبان جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن شہباز گل صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان کا جو موقف ہے، ان کا جو سٹانس ہے، وہ اپنی جماعت کے لیے ہے، اپنے خان اور اپنے کپتان کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ چیف آف سٹاف عمران خان جب بنے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی پالیسی میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آئے، انہوں نے سخت موقف استعمال کیا اور ایک بار پھر جو ہے انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین تھے ان کو اپنے آڑو ہاتھوں لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو سخت زبان اور سخت موقف استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں دی جانی چاہیے؟ ایک طرف تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، ملک میں فری اینڈ فیئر قسم کا قانون ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو اس کے علاوہ ان کو وہاں پر شہباز گل صاحب کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا جیل کے اندر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک چکی کے ساتھ جو باندھ کر رکھا گیا اور جب بھی ان کو ٹارچر کرنا ہوتا تھا تو چکی کو گھمایا جاتا تھا اور ان کو اذیت دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیند جو ہے وہ پوری نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ہزاروں واٹ کے جو ہے وہ بلب جو تھے وہ رات کو روشن کر دیے جاتے تھے۔ اس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا رہا اور ڈپریشن کا شکار ان کو کیا گیا۔ تو کیا مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں جو ہیں، کیا ان کو اس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے؟ کیا کسی شخص کو جیل کے اندر جو ہے اس کو ٹارچر کرنا چاہیے، اس کو اتنی سزا سخت دینی چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پچھلے دور میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو جب سیاسی رہنماؤں کو جب گرفتار کیا جاتا تھا تو اس وقت بھی یہ سوالات پوچھے جاتے تھے، اور اگر اس وقت سوال پوچھے جاتے تھے تو آج بھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آخرکار یہ وہی روش کیوں اختیار کی جا رہی ہے، یہ وہی طریقہ کار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ اس سے پہلے ماضی میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جب شہباز گل صاحب کو جب پریمز ہسپتال میں لایا گیا تو اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا، اور ان کا جو میڈیکل چیک اپ تھا اس میں یہ چیز حیران کن طور پر سامنے آئی کہ ان کو ایک تو ان کو دمہ کا جو مرض ہے وہ ان کو لائق ہے، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں کافی جو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دل کے امراض کی جو وارڈ ہے اس میں بھی ان کو داخل کیا گیا، ان کے میڈیکل چیک اپ کیے گئے، ان کے ٹیسٹ کیے گئے، اور یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کیا شہباز گل صاحب کا جو ہارٹ کا جو ایشو ہے وہ کس حد تک اس میں سچائی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو پریمز ہسپتال میں جب داخل کیا گیا تو ان کے مزید جو میڈیکل ٹیسٹ تھے وہ کیے گئے، اور یہ چیز جانچنے کی کوشش کی گئی کہ کیا شہباز گل صاحب کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، کیا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ ان کو نہ صرف ٹارچر کیا گیا بلکہ ان کو سخت جو ہے وہ ان کو جو مختلف جسم کے اعضاء تھے ان کو وہاں پر جو ہے نقصان جو ہے پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے میڈیکل چیک اپ اس کا پراپر طریقے سے کیا جا رہا ہے، میڈیکل بورڈ بھی اس کا بن چکا ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ اس وقت جو شہباز گل صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے صحت کے حوالے سے، اس حوالے سے کافی جو ہے وہ جو افسوسناک چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے ان کی جو ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہارٹ بیٹ کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں بھی ان کو کافی دشواری کا سامنا ان کو جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے اس بات کا انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب کی جان کو وفاقی پولیس کے ہاتھوں خطرہ ہے، ان کو اسلام آباد پولیس کی زیر نگرانی ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اور ٹارچر کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن کرے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے 2 دن
کے لیے ریمانڈ دیا ہوا ہے. اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی صحت جو ہے وہ کس حد تک سٹیبل ہوتی ہے اور کس حد تک سٹیبل نہیں ہوتی, وہ ریمانڈ کس طرح آگے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیکل بورڈ جو اپنی رپورٹ جب دے گا تو اس کے بعد سب کے سب کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے بعد مختلف قسم کا ملا جلا جو ہے رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا. ایک تو منیب فاروق صاحب جو سینئر صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری تھی, جب ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ان کو, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب کو جب گرفتار کر کے ان کے اوپر جب تشدد کیا گیا, جب ان کو ٹارچر کیا گیا, تو اس وقت ان کو اوپر اسلام آباد پولیس ٹارچر نہیں کر رہی تھی بلکہ باہر سے لوگ آ کر جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے اور ان کو ٹارچر کر رہے تھے. اب منیب فاروق صاحب کی بات میں کس حد تک حقیقت ہے, اگر حقیقت ہے تو اس کی فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر حقیقت نہیں ہے تب بھی اس چیز کو سامنے لے کر آنا چاہیے کہ کیا اسلام آباد پولیس نے ہی ان کے اوپر ٹارچر کیا یا کسی اور جو ہے وہ ادارے نے ان کے اوپر ٹارچر کیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے بھی ان کا بھی جو سٹانس ہمیں دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پر, وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ پولیس جو ہے وہ شہباز گل پر تشدد کر چکی ہے, اس کے باوجود پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے جو ہے وہ ان کو دوبارہ 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے کیا, اور انہوں نے سوال پوچھا اپنی عدالتوں سے, اپنے حکومتی اداروں سے اور حکومت سے خاص کر کے, اور انہوں نے کہا کہ کیا آئین اور قانون میں تشدد کی اجازت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلوں سے عدالتیں اپنا وقار اور اعتماد اور جو اپنی ان کی جو اہمیت ہے اس کو کھو رہی ہیں. ریاست مضبوط نہیں بلکہ اس سے ریاست مزید کمزور ہوگی. اب سوال پاکستان کی عدالتوں پر بھی ہے, سوال پاکستان کی حکومت پر بھی ہے, سوال پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر بھی ہے کہ کیا شہباز گل کو ان کا سخت موقف اور سخت زبان استعمال کرنے کی اتنی سزا ملنی چاہیے جتنی ان کو مل رہی ہے. لیکن ایک بات بھی طے شدہ ہے کہ جس طرح کا ان کا بیان تھا فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت اور فوج کے اندر جو لوگوں کو اکسانے کے حوالے سے, اس حوالے سے عمران خان صاحب, فیصل جاوید صاحب, علی زیدی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کے اس بیان کو ڈس آن کر چکے ہیں اور وہ اس کی جو حمایت کرنے سے بھی انکاری ہیں. تو لہٰذا جب پارٹی کی قیادت نے, جب پارٹی کی دیگر لیڈرشپ نے اگر ان کے بیان کی اگر مخالفت کر دی ہے, ان کو اگر آن کرنے سے انکار کر دیا ہے, تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی بھی, کیونکہ اس وقت اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ جب عدالتوں کے حوالے سے یا پاکستان کے معتبر اداروں کے حوالے سے, افواج پاکستان کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب مسلم لیگ نون جب بیان بازی کرتی تھی, مسلم لیگ نون جب نام لے کر پکارتی تھی, تو ان لوگوں کو اگر معاف کر دیا گیا تو شہباز گل کو معاف کیوں نہیں کیا جاتا. تو بہرحال شہباز گل صاحب کا جو عمل ہے, شہباز گل صاحب نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے, ان کو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو لا کے رکھنا چاہیے. لیکن اس طرح سے ان کے اوپر تشدد کرنا, اس طرح سے ان کو ٹارچر کرنا اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ یہ سزا دینا, میرے خیال میں یہ آئین اور قانون سے جو ہے وہ بالاتر جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں, اور یہ ایک لائن سیٹ کی جا رہی ہے نہ صرف شہباز گل صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بلکہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے لیے, کہ آج اگر شہباز گل کے اوپر اگر تشدد اگر ہو رہا ہے اور باقی حکومت کے اندر بیٹھے لوگ اگر اس کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں, تو کل جب ان کی باری آئے گی تو پھر اس وقت جو ہے شاید ان کو یہ چیز اچھی نہ لگے. اور ہم نے پچھلے دور حکومت میں دیکھا جب عمران خان صاحب کے دور میں جب ان لوگوں کو جب جیل میں پکڑ کے ڈالا جاتا تھا, تو اس وقت جب سیاسی گفتگو کی جاتی تھی, سیاسی باتیں کی جاتی تھی, اور اس جیل کے اندر ڈال کر ان کو ٹارچر کرنے کے جو معاملات تھے ان کی جب سپورٹ کی جاتی تھی, تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا اور ہمارا یہی سٹانس تھا کہ یہ جو وقت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی آ سکتا ہے. اور آج بھی ہم یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آج جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتیں پی ٹی ایم کی جو ہیں, جو کچھ وہ شہباز گل کے خلاف کر رہی ہے, کل ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا شہباز گل کا جتنا اس کا قصور ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے.